السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الٹینا، میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور بزرگ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سب سے پہلے خبر دوں گا آپ کو ٹی ایل پی کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ کیا ہے، کہاں پہنچے ہیں وہ لوگ، کیا ہو رہا ہے، حکومت کا برتاؤ ان کے ساتھ کیا ہے اس وقت، یہ خبر بڑی اہم ہے۔ اور اس وقت بھی ان کا مارچ جاری ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے ان کی جانب سے، بار بار ویڈیو بھی شیئر کی جا رہی ہے، بہت ساری شاہدرہ کے قریب وہ لوگ موجود ہیں اور شیلنگ کر رہی ہے پولیس ان پر۔ اور بڑا ایک اہم انٹرویو انہوں نے دیا ہے حافظ اسعد رضوی صاحب نے، جو ٹی ایل پی کے سربراہ ہیں، اور ان سے جب بار بار یہ سوال پوچھا جاتا ہے جو آج کل پوچھا جا رہا ہے کہ جناب جب وہاں تو غازہ میں امن ہو گیا ہے، امن معاہدہ ہو گیا ہے، تو آپ یہ کس وجہ سے اب مارچ کر رہے ہیں، اس کا جواب بڑا اہم انہوں نے دیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ اور انہوں نے کیا دعوے کیے ہیں اس حوالے سے، خاص طور پر کتنے کارکنان ان کے جاں باک ہوئے، کتنے زخمی ہو چکے ہیں، اصل مدعا کیا ہے، کیا حکومت نے اب تک رابطہ کیا نہیں کیا، ان سب کا جواب ان کی انٹرویو کی جو دیا ہے اس میں آپ کے سامنے ابھی لے کر کے آتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں بات کروں گا آج آفاق احمد صاحب کی۔ اب مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد صاحب پہلے بڑے فاسٹ چل رہے تھے اور بڑی جلدی مختلف کراچی مختلف جگہوں پر ان کے پروگرامز ہو رہے تھے، بڑی تعداد میں لوگ شریک ہو رہے تھے ان کی جانب سے۔ پھر ظاہر ہے جس طرح ان کے ساتھ وہ کیا گیا، پھر جیل بھی چلے گئے، وہ پھر واپس آئے ہیں۔ اب اسٹریٹجی انہوں نے تھوڑی سی تبدیل کی ہے، لیکن آہستہ آہستہ پوری کراچی میں تقریباً جو ہے مختلف پروگرامز بھی ان کے ہو رہے ہیں اور لوگ بھی ان کی پارٹی میں بے شمار شامل ہو رہے ہیں۔ تو اب جس طرح انہوں نے انٹری دی تھی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، اور ڈسٹرکٹ سینٹرل جو ہے وہ کراچی کا علاقہ ہے جس میں سب سے زیادہ مہاجر آباد ہیں، اردو بولنے والوں کی بڑی تعداد وہاں رہتی ہے اور بڑا اہم مانا جاتا ہے مہاجر سیاست کے حوالے سے۔ وہاں انٹری دی، بڑی تعداد میں لوگ آئے، وہاں مختلف پروگرامس انہوں نے کیے۔ اب ان کی ایک اور انٹری ہو رہی ہے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں، یعنی گلشن اقبال اور موتی محل، اور یہاں ان کا ایک بڑا زبردست قسم کا 18 اکتوبر کو ان کا پروگرام بھی ہے۔ اس کی ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں میں آپ سے، کیونکہ ساؤتھ میں آلریڈی وہ موجود ہیں، کرنگی میں ان کے شروع سے ہیں، ملیر میں ہیں، شاہ فیصل، پھر سینٹرل، اور اب یہ ایسٹ کے ان علاقوں میں خاص طور پر بات کر رہا ہوں، گلشن اقبال، موتی محل، یہ جو علاقہ پڑتا ہے اس میں اگر ان کی انٹری ہو رہی ہے اور لوگوں نے یہاں ان کو زحمت دی ہے، بلایا ہے، اور یہاں ان کا جو فورم ہے سندھ اربن گریجویٹ فورم، اس کے تحت یہ پروگرام ہوگا۔ آج ان کی پارٹی کی ایک پریس کانفرنس بھی تھی کراچی پریس کلب پر، اس پر بھی میں آتا ہوں۔ اور آفاق احمد صاحب اس وقت جو پالیسی کیا اعلان کرنے والے ہیں، ایک بڑا اعلان متوقع ہے ان کا 18 اکتوبر کو، خاص طور پر کیونکہ کراچی اس وقت لاوارث نظر آتا ہے ہمیں، بے پناہ مسائل کا شکار ہے، کوئی پرسان حال نہیں، گھر کی دہلیز پہ مار کے چلے جاتے ہیں اور لوٹ کے چلے جاتے ہیں، اور پہلے تو صرف لوٹنا تھا، اب تو مار کے بھی چلے جاتے ہیں، پانی گھروں میں آتا نہیں، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور پھر جو دعوے دار ہیں اس شہر کے کہ ہم وارث ہیں اس شہر کے، ان کی اپنی جماعت میں تقسیم در تقسیم نظر آ رہا ہے ہمیں، اور وہاں جو تقسیم ہوتے نظر آ رہے تھے، اب صاف طور پر ہر شخص کو نظر آ گیا ہے۔ ایسے موقع پر آفاق احمد کا یہ پروگرام ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ بڑا کوئی ان کا اعلان بھی متوقع ہے۔ اس پر دوبارہ بھی میں آؤں گا، یہ بھی خبر دوں گا اسی پروگرام میں آپ کو کہ آفتاب بقائی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جوائے رحمت میں جگہ دے، درجات بلند فرمائے، ان کا جنازہ بڑا تھا، بہت بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے، آج ان کا سوئم تھا، اس میں بڑی تعداد میں لوگ آئے تھے۔ اس میں ایک بات جو ہمیں پتہ چلی، سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا، تو وہ یہ تھی آفتاب بقائی صاحب کا ایم کیو انٹرنیشنل سے تعلق، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ جناب میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے این جی او جو ایک بنائی گئی تھی متحدہ قومی موومنٹ کے پلیٹ فارم سے، یعنی کہ بانی متحدہ کے ظاہر دور میں بنی تھی کے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے اس این جی او کی گاڑی میت بس مانگی تھی، نہیں دی گئی۔ جماعت اسلامی والوں کی جو این جی او ہے اس کی بس پھر منگوائی گئی، اور اس کو پھر ایم کیو ایم کی پرچم میں، یعنی کہ متحدہ انٹرنیشنل کے پرچم میں ان کو لپیٹ کر کے پھر دفنایا گیا۔ تو یہ بھی ہے، حالانکہ گاڑی مطلب این جی او کا خدمت خلق فاؤنڈیشن ہے، خلق کی جب خدمت کرنی ہے آپ نے تو پھر یہ تفریق کیوں ہے، یہ بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں، اس پہ بڑا ناراضگی کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات، اور دوسری ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کی آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اور بہت اہم پریس کانفرنس تھی اس حوالے سے، خاص طور پر یہ جو بار بار پی ٹی آئی کی جانب سے، عمران خان کی جانب سے کہا جاتا ہے آپریشن نہیں کرنے دیں گے ہم کے پی کے میں، تو انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی کہ کے پی کے میں جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے، اور یہ ثابت ہوا ہے، اور بار بار مذاکرات کر کے دیکھ لیے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو اب ان کے خلاف بالآخر آپریشن کرنا پڑے گا۔ لیکن جو لوگ کہہ رہے ہیں نہیں کریں آپریشن، ان کے کیا
پس پردہ محرکات ہیں اس پر بھی انہوں نے آج روشنی ڈالی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے آج کی پریس کانفرنس کو دیکھنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب وہاں پر لگتا یہ ہے کہ دہشت گردی ختم ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے بڑا ان کو پچکارا جا رہا تھا دہشت گردوں کو، جی بات کر لیں، ان سے بات کی جاتی تھی، پھر ان کے نخرے، پھر وہ وارداتیں کرتے تھے، پھر وہ ہمارے بچوں کو مارتے تھے، شہید کرتے تھے اور بھاگ جاتے تھے افغانستان کی طرف۔ تو بہرحال اس پہ بھی میں تفصیل بتاتا ہوں آگے چل کے آپ کو۔ اچھا، آفاق صاحب کی بات ہو گئی، چیئرمین خالد مکل صدیقی صاحب، چیئرمین متحدہ قومی مومنٹ پاکستان، ویسے تو چیئرمین کا مجھے نہیں معلوم کیونکہ انٹر وارڈ الیکشن نہیں ہوئے، ویسے تو وہ کنوینئر ہی ہیں، لیکن چلیں چیئرمین خالد مکل صدیقی صاحب آج آئے اپنے ساتھ اپنے بہت ہی خاص آدمی کے ساتھ، خاص دوست کے ساتھ، ایک رہنما ایم کیو ایم کے وہ بھی بہت پرانے، امین الحق صاحب، ان کے ساتھ آج وہ اپنے مرکز یعنی کہ بہادر آباد آئے، وہاں انہوں نے اجلاس کیا ہے، مختلف شعبہ جات کے ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ انہوں نے اجلاس کیا اور کہا کہ یہ وفاقی فنڈ سے ترقیاتی منصوبے جلد از جلد شروع کیے جائیں۔ اچھا، میں جو آپ کو خیر آپ اس میں جو تقسیم در تقسیم نظر آ رہا ہے ہمیں، لیکن یہ معاملہ جو ایم کیو ایم میں بغاوت کہہ لیجیے یا ناراض کارکنان کہہ لیجیے جو اجلاس ہوا تھا، اچھا میں سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھ رہا تھا، خالد مکل صدیقی صاحب اور دیگر امین الحق صاحب کی انٹری دکھا رہے تھے کہ جن بڑے کارکنان نے ان کا لوگ آئے وہ استقبال کے لیے، تو وہاں ایک شخص بار بار نشاندہی کی جا رہی تھی کہ جناب اسے دیکھیں آپ، وہ شخص تھی جو کامران اختر صاحب سابق ایم پی اے کی، کہ یہ جناب دیکھیے اور یہ کیا کچھ گل کھلا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آج کل گھوم رہے ہیں، تو بہرحال اس پر بہت زیادہ تبصرے ہو رہے ہیں آج کل۔ تو اب میں خبر دوں آپ کو، حافظ صاحب نے جو انٹرویو دیا تھوڑا سا میں اس پہ آؤں گا، اور ٹی ایل پی سے بار بار سوال پوچھے جا رہے ہیں۔ اچھا، آج ہوا یہ کہ جیسی گزشتہ رات سے بلکہ عمل شروع ہو گیا تھا، کریک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، شیلنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی تھی سوشل میڈیا خبر کے مطابق، اور راستے سیل کر دیے گئے، موبائل فون انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ان کا، ظاہر ہے پھر وہ لاہور سے نکل نہیں سکے، اور اب تک بھی کہا جا رہا ہے شاہدرہ کے قریب کہیں موجود ہیں جس وقت میں پروگرام کر رہا ہوں، اس طرح سے آگے وہ نکل جائیں۔ اب ان کے انٹرویو کی جانب آ جائیں، ان سے سوال پوچھا جا رہا تھا بار بار کہ جی آپ غازہ کے لوگوں کے نام پر یہاں احتجاج، غازہ میں تو امن معاہدہ ہو چکا، آپ یہاں احتجاج کیوں کر رہے ہیں پھر؟ یا یہ طلال چودھری صاحب کے الفاظ سنا رہا ہوں، کہہ رہے ہیں جی غازہ کے نام پر یہاں کیوں احتجاج ہو رہا ہے؟ یہ تو میں حکومتی وہ دے رہا ہوں آپ کو کہ انہوں نے کیا کہا تھا، خاص طور بات کر رہا ہوں میں طلال چودھری صاحب کی، اور وہ کہنے لگے طلال چودھری صاحب کہ غازہ امن معاہدے پر لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور آپ یہاں احتجاج کر رہے ہیں، یہ موقف تھا وزیر مملکت صاحب کا۔ اور ریاست، یہ بھی کہا انہوں نے، ریاست کسی جتھے کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوگی، ٹی ایل پی نے جتھے کی صورت میں قومی املاک پر حملے کیے، یہ موقف ہے حکومت کا۔ اب سعد رضوی صاحب نے جو جواب دیا جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب پہلے تو یہ بتائیے کہ اب تک آپ کے لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی اب تک ہمارے 2 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں اور لگ بھگ کوئی 35-40 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہ بلٹ سے ہوئے ہیں، ان کا دعویٰ ہے یہ، اور وہ کہتے ہیں ایسا تو غازہ میں بھی نہیں ہوتا ہم۔ اچھا، پھر ان سے پوچھا گیا کہ جناب وہاں تو خوشیاں منائی جا رہی ہیں، امن معاہدہ ہو چکا، آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کیوں جانا چاہ رہے ہیں وہاں تک؟ تو پہلے انہوں نے کہا جی ہم جانا چاہ رہے تھے فیصل آباد سے اور امریکن ایمبیسی تک، احتجاج تھا ہمارا، احتجاج تھا، معاہدہ ہو گیا تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم اظہار یکجہتی کرنا چاہ رہے تھے غازہ اور فلسطین کے لوگوں سے، تو کیا اظہار یکجہتی کرنا جرم ہے؟ اور آگے جا کر انہوں نے کہا اگر امن ہو جائے تو اظہار یکجہتی کیا جرم بن جاتا ہے؟ یا پھر انہوں نے کہا کہ ہماری وجہ سے سارے شہر حکومت نے خود بند کیے، آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ پوچھیں حکومت سے کہ انہوں نے گولی کیوں چلائی۔ اور ایک سید کہتے ہیں سید زادے تھے جن کو جامع کیا گیا ہے، اور ان کی لاش، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ غائب کر دی گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں پھر ان سے پوچھا گیا اسلام آباد ہی کیوں جانا چاہتے ہیں، کیا منزل اسلام آباد ہے آپ کی؟ انہوں نے کہا نہیں، ہماری منزل اسلام آباد نہیں، ہماری منزل صرف اظہار یکجہتی ہے، اور کہتے ہیں کشمیر سے بھی اظہار یکجہتی کیا جاتا ہے، فلسطین والوں سے بھی اظہار یکجہتی لوگ کرتے ہیں، تو ہم اگر اظہار یکجہتی کے وہاں جانا چاہ رہے تھے تو ہمارے ساتھ اس سلوک حکومت نے کیوں کیا ہے، اور خاص طور پر کریک ڈاؤن، شیلنگ اور زخمی کر دیا ان کے مطابق۔ اور حافظ سعد رضوی صاحب نے یہ بڑا اہم موقع پر یہ انٹرویو ان کا آیا ہے، اور اس موقع پر بھی ان کے خلاف جو ہے شیلنگ اور پکڑ دھکڑ کا سلسلہ مسلسل چل رہا ہے، ان کو مرکزی کنٹینر پر وہ موجود ہیں، جبکہ دوسری جانب تمام جو تنظیمات اہل سنت ہے ان کا بہت اہم اجلاس اس وقت جاری ہے جس وقت میں یہ پروگرام کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے جس وقت تک آپ تک میرا پروگرام پہنچے تو ان کا بھی کچھ نہ کچھ
فیصلہ آ چکا ہو کہ تنظیمات اہل سنت والے کیا کہہ رہے ہیں، خاص طور پر تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے، حکومتی رویے کے حوالے سے. تو بہرحال یہ 2-3 چیزیں بڑی اہم تھیں، میں نے کہا میں آپ تک پہنچاؤں. اور خاص طور پر اس وقت تازہ ترین جو صورتحال ہے میں نے کہا وہ بھی آپ تک شیئر کروں. کراچی میں ایک اور عشا زیدی جس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا، اس شہر کی بیٹی تھی، ایک اور آج کراچی میں ایک اس طرح کا حادثہ پیش آیا. اس پر پھر کیا رسپانس دیا یہاں کے لوگوں نے، اس وقت کیا رسپانس دیا تھا، اس پر اگلے ولاگ میں ہم بات کریں گے. اور اس بچی کے والد نے پھر کیا کہا، اور میرے شہر میں یہ ہو کیا رہا ہے، کہ اس طرح ہوتا رہے گا، ہم اس طرح تقسیم در تقسیم ہوتے رہیں گے، کسی کے مرنے پر، کسی کے پریشان ہونے پر. صرف اچھا کراچی والوں کے لیے ناراض ہو جاتے ہیں لوگ. حقیقت میں بتاؤں، پورے ملک میں واحد ہم لوگ ہیں کراچی والے جو اپنے اوپر کچھ بھی ظلم ہو جائے آواز نہیں اٹھاتے. دوسروں کے لیے ہم آواز بلند کرتے ہیں، اپنے لیے ہم آواز بلند نہیں کرتے. دوسرا مصیبت میں ہو ہم ہر طرح سے مدد کرتے ہیں، اس کی تن من دھن لگا دیتے ہیں. وہ چونکہ ہمارے ملک میں رہنے والے ہم سب بھائی ہیں، لیکن اپنے لیے ہم آواز نہیں اٹھاتے. جب ہم اپنے لیے خود نہیں اٹھائیں گے تو پورے باقی شہروں صوبوں والے کیوں آپ کے لیے بات کریں گے. آپ بہت خیال رکھیے گا. میری اجازت.